اور کمال کی بات ہے آدم علیہ السلام کی 2 بیویاں کیوں نہیں تھیں؟ لوگ مجھے یہ اعتراض بہت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہو، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی 4 بیویاں ہونی چاہیے تھی نا، ان کے لیے اللہ نے 1 بیوی کیوں بنائی؟ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے نیچرل 1 ہے. اس کا جواب سن لیں، نیچرل 1 کائنڈلی نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ہے. دنیا میں کوئی مخلوق میں نر ایک مادہ نہیں ہوتی اس کی. اور یہ تو اب تو میڈیکل سائنس ڈاکٹروں نے اس کا اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی مرد، اسلام تو یہی کہتے ہیں، اس میں تو بہت سارے دلائل ہے کہ اصل اسلام میں حکم زیادہ بیویوں کا ہے، مجبوری میں 1 شادی ہے کہ عدل نہیں کر سکتے تو چلو فی الحال 1 پہ گزارا کرو، یہ ہے اسلام میں. یہ زیادہ نہیں میں بولوں گا، اس پہ آپ لوگ ایسا نہ ہو ڈپریشن میں چلے جائیں. تو نہیں جائیں گے؟ اچھا. تو آدم علیہ السلام کی ایک زوجہ اس لیے تھی کہ لوگوں میں بھائی چارگی پیدا کرنا. اگر آدم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہوتی نا تو یہاں والے کہتے ہیں ہم دوسری وائف کی اولاد میں ہیں، یہاں والے کہتے ہیں ہم آدم کی پہلی وائف کی اولاد میں ہیں. اللہ نے کہا جیسے سب کا باپ ایک ہو، سب کی ماں بھی کیا ہو، تاکہ اب پٹھان پنجابی مہاجر کا فرق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ارے بھائی ہماری تو ماں بھی ایک ہے اور ہمارا تو باپ بھی ایک ہے. یہ حکمت تھی اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے زیادہ بیویاں نہیں پیدا کی، بات ایک ہی، تاکہ سارے انسانوں کی ماں کیا ہوگی. جاپانیوں کی ماں بھی ہوا، امریکیوں کی ماں بھی ہوا، چائنیز کی ماں بھی ہوا، اور پنجاب والوں کی ماں بھی اما ہوا. پھر خوراکیں ڈیفرنٹ ہو گئی. پنجاب والوں نے وہ سجے کے پائے اور وہ کون سی چیزیں کھائیں تو اتنے لمبے لمبے ہو گئے. چائنا والوں نے پتہ نہیں کیا کھایا کہ وہ اس کے آگے بڑھ ہی نہیں پائے. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے نا، کوئی وہیں رہ گیا اس سے آگے. وہ خوراک اتنے عرصے سے کھا کے نا جو پائے کھاتے رہے وہ بڑے ہوتے گئے. وہ ایک آدمی نے ٹھگنی خاتون سے شادی کر لی، بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے کیونکہ اماں چھوٹی سی تھی. اب وہ پریشان ہے یار کہ بڑے کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ بچے وہاں پہ چلے گئے تھے. تو ایک دن اس کی بیوی بچوں کو کھلا رہی ہے، بیٹا کھانا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ کم بہت اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو بعض دفعہ بچہ باپ پہ چلا جاتا ہے، بعض دفعہ ماں پہ چلا جاتا ہے، لیکن اما ہوا اور اما ابا دونوں کے قد کیا تھے، اونچے تھے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہ ماں پہ چلے گئے اور بڑے قد کے لوگ باپ پہ، نہ دونوں کے قد اونچے تھے. بعد میں خوراکوں کا اور ماحول کا اتنا فرق پڑا کہ کوئی اتنا سا رہ گیا، کوئی اتنا بڑا ہو گیا. عالم چنا دیکھیں، عالم چنا جتنے بڑے موزے پہنتا تھا نا، وہ ہماری شلواروں کے برابر موزے تھے، اس اتنے بڑے بڑے موزے پہنتا تھا وہ. تو کوئی کہاں چلا گیا، کوئی اتنا سا رہ گیا. تو اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ کسی قوم کا مذہب نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اسلام پہ چلنا پڑے گا. تبھی اسلام کسی قوم کو فیور بھی نہیں دے رہا ہوتا. کہیں قرآن میں آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے عربیوں کے لیے، وہاں صرف سعودی جائیں گے. وہ ہمارے ایک دوست تھے 15-20 سال پہلے ہوا یہ ان کے ساتھ، کہیں لائن میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی سعودی تھا، وہ جو خراب قسم کا سعودی ہوگا، اس نے ان کو پاکستانی سمجھ کے گھسیٹا اور بولا انا سعودی. تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے پھر آگے تھوڑی سی انہوں نے کچھ سنائی، انہوں نے کہا کہ صرف سعودی جنت میں جائیں گے کہ باقی ہم لوگ کیا جہنم کے لیے بنے ہیں کیا. اسی طرح کسی نے ایئرپورٹ پہ بدتمیزی کی کسی ایک عالم کے ساتھ، ان کو نہیں پتا تھا یہ عالم ہے، ان کو عربی بہت اچھی آتی تھی، تو ان کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کی نا. پاکستانی کا کچھ امیج ایسا بنا ہوا ہے یا کیا ہے واللہ اعلم. تو ان عالم نے ان کو عربی میں ٹھیک ٹھاک سنائی. انہوں نے کہا ہم تمہیں عزت دیتے ہیں اسلام کی وجہ سے، ہم یہاں عمرہ کرنے آتے ہیں کس کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے. تو ایسی تقریر کی، وہ عربی رونے لگے وہاں پہ، جو امیگریشن آفیسرز تھے نا وہاں، وہ رونے لگے. تو وہ عالم جب واقعہ سنا رہے تھے تو پہلے تو کہہ رہے تھے عرب بہت برے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی برے ہیں جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. لیکن پھر کہنے لگے یار جب میں نے ان کو نصیحت کی سارے رونے لگے، مجھے لگا یہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اثر بھی بہت ہوا ہم کے اوپر. ہم نے کہا ہم تو تم یہاں آ رہے ہیں عمرہ کرنے، بھائی بیت اللہ کی وجہ سے، اگر یہ بیت اللہ نہ ہوتا ہم تمہیں لفٹ نہیں کراتے. تو لیکن ان میں بہت سے اس بات کے معترف بھی ہیں. ایک عربی سے سعودی سے میری ملاقات ہوئی 2 مہینے پہلے، انہوں نے کہا عزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے جو بھی عزت دی ہے کس کی وجہ سے دی ہے، اسلام کی وجہ سے.
تو اسلام کسی قوم کو فیور نہیں کرتا کہ عربیوں کے لیے الگ جنت، اجمیوں کے لیے الگ جنت. نانا قوم پرستی کی جڑیں کاٹ دی اسلام نے. حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے تھے، رنگ بھی سیاہ تھا ان کا، ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سنی. تو آپ کا فرض بنتا ہے بھائی آپ اس قوم کو بھی بتاؤ کہ اسلام پاکستانیوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام سعودیوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے، جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نازل کیا. اور آپ کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام کی طرف آ جاؤ تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جو چیز کمی ہے آپ میں وہ پوری ہو جائے گی جب آپ اسلام کی طرف آؤ گے. ایک خدا کی عبادت، انسان کو خدا چاہیے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. نہیں ملے گا وہ جھوٹوں کو معبود بنائے گا. بنا لیا نا پتھروں کو معبود، گائے کو معبود، بندروں کو معبود، چوہوں کو معبود. اس کا پتہ انسان کی نیچر ہے، وہ اس کو معبود چاہیے. تو اسلام آپ کو ایک خدا کی عبادت کی طرف. یہ جو خاتون مسلمان ہوئی ہے نا ابھی آج، بھائی یہاں کوئی جیپنیز ہے نا، یہ پورا بیان ان کو ترجمہ کر کے بتائیں. ان کو کون کوئی ذمہ داری لے ابھی ان کو پورا ٹرانسلیٹ کر کے آج کا بیان سنائیں. کہاں ہے کوئی ہے؟ ہاں آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے کرو گے؟ یہ ذمہ داری ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا. ان کو سکھا دینا، یہ اوریجنل جیپنیز میں سمجھا دیں گے. تو ایک خدا کی عبادت. نمبر 2، 5 وقت آپ نے. اسلام آپ کو عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے. دنیا کے دیگر مذاہب عبادت کا طریقہ بتانے میں بھی عاجز، تبھی ہر جگہ الگ ہی طریقے سے عبادت ہو رہی ہے. آپ بدھسٹ مذہب کی عبادت برما میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے، چائنا میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے، جاپان میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی. ہماری نماز پوری دنیا میں سیم. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ تو رہا ہے نا، اس سے کیا ہو گیا؟ یہاں باندھ رہا ہے کہ یہاں باندھ رہا ہے، ہاتھ چھوڑ رہا ہے کوئی. وہ تو قیام تو وہی ہے نا، سورہ فاتحہ وہی ہے، آگے سورت وہی ہے، رکعتیں سب کی کیا ہیں؟ سیم ہے. رکوع ہے، سجدہ ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات کیا ہے؟ پوری دنیا میں سیم ہے. قرآن سیم ہے، تراویحیں سیم ہے، رمضان سیم ہے، ایک ہی ٹائم پہ افطاری، ایک ہی ٹائم پہ سحری. تو چند چیزوں میں اختلاف ہے، وہ بھی بہت ہلکی نوعیت کا ہے. جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی، اور جو یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. رفع الیدین بھی ہے، نہیں بھی ہے. تو یہ سب چیزیں نبی سے ثابت بھی ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. تو یہ چیز آپ کو اسلام میں نظر آئے گی. نماز بھی محفوظ ہے، زکوٰۃ بھی محفوظ ہے، رمضان بھی محفوظ ہے، حج بھی محفوظ ہے، قربانی بھی محفوظ ہے. تو اب بھائی سب چیزیں محفوظ ہیں، لیکن عمل کون کرے گا؟ وہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا. تو تھوڑا سا پریکٹیکلی مسلمان بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری باتوں سے دین نہیں پھیلے گا بھائی، ہمارے عمل سے دین پھیلے گا. اور جب تھوڑا بہت دین پہ چلیں تو اپنے کردار کو ان سے بھی زیادہ ایک نمبر بنانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے اور ادھر کسی جاپانی کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو وہ کیا بولے گا؟ وہ تو مرتد ہو جائے گا، وہ تو دین سے پھر جائے گا. تو اس لیے دین سے، مذہب سے محبت کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، نماز قائم کریں. پیسہ تو کما ہی رہے ہیں اور کمائیں، ٹھیک ہے نا. بھیجیں یہاں سے پیسہ، ریمیڈنس آئے گا پاکستان میں تو وہاں ہم جیسے غریبوں کی غربت، یعنی ہم جیسے ضرورت پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے 4 شادیاں کر کے گھوم رہے بھی غریب ہو، تو ہر چیز کو پکڑتے ہیں لوگ. تو پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگی بھائی؟ دور ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اور مذہب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی اسلام نے ہر طرح کے معاملات دیے نا، تو انہی معاملات میں میں بار بار جو جلدی شادی اور زیادہ اولاد کا کہتا ہوں نا، خاندانی نظام کو بچانے کے لیے کہتا ہوں. میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خاندانی نظام مسلمانوں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے، تہجد گزاروں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے، حاجیوں نمازیوں کا بھی خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، ان کو نہ ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے جس طرح بیان کیا جانا چاہیے، اور نہ ان پر عمل کیا جا رہا ہے. تو آپ نمازی بن جاؤ گے، خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اگر آپ نکاح کو فوکس نہیں کرتے تو جلد نکاح کو فوکس کرو، اولاد کی کثرت کو فوکس کرو. انسان فیملی میں ہوتا ہے، خاندان، اور جب آپ کے بچے زیادہ ہوں گے تو پوتوں کو چاچے اور تائے اور پھپھے اور خالو زیادہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو نسل ختم ہوگی تو سارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. اب دیکھو یہاں میں آیا ہوں نا، ماشاءاللہ ہمارے جو محمد ایجنسی کے لوگ ہیں، ہر گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، داماد ہیں، بہویں ہیں.
وہی پشاور اور کوئٹہ والا ماحول بنایا ہوا انہوں نے یہاں پہ. اچھا لگتا ہے دیکھ کے یار. اور بیچارے جاپانیوں کے گھر کو دیکھو, اتنا بڑا گھر ہے, ایک بیچاری بڑھیا ہوگی اس میں, ایک بیچارہ قابل طرز نہیں ہے, ایک بوڑھا ہوگا. یہاں کتنا ایک ماحول بنا ہوا ہے. یہ اسلام کی ایک حسن ہے. اگر یہ خراب ہو گیا تو یہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. تو ہمارے جو فیملی پلاننگ والے ہیں, سیکولر اور لبرل قوتیں, وہ آپ کو بے وقوف بنا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں, بیوی آئے گی, ٹینشنیں آئیں گی. نہیں بھائی, ٹینشنیں ختم ہوں گی اس سے, ٹینشنیں آتی نہیں ہیں. ایک وقتی ٹینشن ہوتی ہے لیکن وہ بیسیوں سکون کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھتے ہو؟ اب تو میں سوچ رہا ہوں اتنا بیوی کو ٹینشن بنا کے پیش کیا ہے کہ وہ نکاح پڑھاتے ہوئے میں کبھی میرے منہ سے نکلنے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ٹینشن کو اتنے مہر میں قبول کیا. صحیح, کیونکہ اتنی دیر سے شادی کر رہا ہوتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کو ٹینشن سمجھ رہا تھا. تو ٹینشن نہیں ہے بھائی, اس میں وقتی ٹینشن ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ راحتیں. والعاقبۃ للمتقین. اللہ کہتے ہیں انجام پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے خاندانی نظام کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور جو فیملیاں یہاں رہتی ہیں, عید بقرعید پہ ملا کریں آپس میں, ایک دوسرے کی دعوت کیا کریں, جوڑ پیدا کریں, مل کے بیٹھا کریں. اخپل طریقے سے زندگی نہ گزاریں, انڈیویجولی زندگی نہ گزاریں. اخپل وخپل کچھ نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو؟ تو جوڑ پیدا کریں, غیبتوں سے بچیں, محبت کا ماحول پیدا کریں, رشتہ داری کو کیا کریں؟ مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا علم. میں بھی فرمائے کو فرمائی بول دیا. کے پی کے میں یہاں ہمارے پشتو بھائیوں کے ساتھ 4 دن سے ہوں نا, تو فرمائے کو میں نے فرمائی بول دیا. تو خیر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.